وہ جدوں گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دی انہیں کہا کتھے رہا؟ انہیں کہا پیر میرے علی شاہ کو بیٹھا رہا. انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میرے علی شاہ کو بیٹھا. انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہو, آج پیر میرے علی شاہ صاحب تانوں خط لکھیا. انہیں جدوں خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا. وہ جدوں فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھئی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتا ہی؟ انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا, مسکین آدمی ہے. اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا. وہ تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیویں؟ او آخر میں تو اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک جڑا نا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی. تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ. آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ تے آج زبانہ تھکاؤ. جڑوں تہاڈے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو, حضور فرماندے میں امت نو نہیں رون دیاں گا, میں خود رو پواں گا. ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں. سمجھو اس گل نو ساڈی نو. اج تسی روو حضور واسطے, اج حضور دے دین دا کام تسی کرو, اج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ تے قیامت والے دن حضور فرماندے میں خود رب دے سامنے رو پواں گا. دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے, وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں. تینوں سمجھ آیا اس گل دی؟ تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے. نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. چلو ایسے یہی مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں. ویل چیئر ہوتے بہ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی. لوگ ایک مورخ لکھن لگے بھی اپنا ہاتھ جڑا ہو دا کام ختم کر دے گا. ایک کنج ہو سکتا سی کہ 19,700 پولیس تے ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے, شیل دیاں گو جناب 12,000 شیل ڈھا دیون, اور جناب ایم جی دیاں تے کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان دے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے. یہ تے مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن انج ہویا, ہاں جی انج ہویا. ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا. میں نو کہنے لگے جی ہوتے آ گئے. میں کہا پھر کی ہویا؟ آ گئے جلیا تے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے. لیکن وزلزلو تک تے رسولوں بھی جانا پہندا ہے. ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے, اس تو پہلے مدد نہیں آندیاں. جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے, لیکن پھر مدد آ گئی. پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے. میں کہو انہاں نو کی ہویا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا. اسلام پھر کنڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے. جاوے اسلام یہ پکی گل ہے. اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا, سانو ہن کوئی ڈرائے اسی تو ڈرن والے ہن نہیں نظر. اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا, بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے 2 ہی پتر سن, وہ بھی میں لے کے گیا ہویا سی. کدی بھی پریشانی, میں تو پوچھے بھی نہیں مرے کے زندہ رہ. میں آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا. میں کسی کو مینوں کہندے سن وہ نکا غائب ہے. میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے, مزہ آئے گا. سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے, ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے. ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں. تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا. لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی, اے ستیاں دین نہیں آنا. میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے. او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا؟ تسی مولویاں نو آن تے دیو. میں تانوں سچی یہ گل کر رہا. اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولوں. اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا, صرف کہے گا 2.5% زکات دیو. ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تو صحیح, زکات لین والا کوئی نہیں ہونا. تسی عشر لوے گا اسلام, صدقے لوے گا, خیرات لوے گا, فطرانے لوے گا. فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا. مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا, تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے, تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا, تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے. انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض دا اس دن لے جائے گا پاکستان. ہاں میں تو سچی گل, اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین, اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا. اقبال کہندا جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا, مجلس شورا بلائی ابلیس نے, او دے وچ ٹرمپ بھی آیا, مودی بھی آیا, اسرائیلی بھی آیا, ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا, کینیڈا والا بھی آیا. تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا. کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح,
لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہتے ہیں مولی خادم لگا رہا قرآن کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی وہ دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی تے جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چونک ہے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو فرمایا واہ عمر آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر فرمایا واہ عمر اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل بار کٹ اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون تو بھی خیمے والی مائی میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس اس دین تخت تے لیاؤ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولی خادم دی ڈی چاہو کہ جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے اندر اسانو کی کرنا ہے خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضور دا دین لے آؤ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے 2 چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا ام المومنین رو پئیاں انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی شانہ دے مالک ہوون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام دیاں گلاں کروں
ہاں جی افضل الخلق بعد الرسل عمر. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تمہیں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیا گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہوں. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردہ. انہوں نے کہا مٹھا کتوں لے آوی ہے تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہوں نے مٹھا کتوں آ گیا. انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچان دی رہی. صدیق اکبر مٹھا نہیں کھاتا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام دی گلاں کر توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن. اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے لیکن نگی چادر تان کے سو گئے. انہاں کیا نہیں جی زینب کئی زینبہ لٹیاں گئیاں یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا کئی زینبہ لٹیاں گئیاں انہاں زینبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی کہندی تو اگر 10 دن بھی رویں تو میری داستان نہیں مکڑی. کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو. وہ گھر دا سارا سامان وک گیا ایک مکان انہوں دا رہ گیا. تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کران دے تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں نے دی. وہ دا پتر بھی میں نے ملیا دی عمر 20 سال ہے 16 سال کڑی نو ہو گئے قید اس ویلے 5 سال دی عمر سی. آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں اس منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا ہے کمرے چ. وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو بنا لیدا کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا. وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے. وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی. وہ دی عمر میرے 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا ہوتا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نو فٹ بال بنا دے سن. کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا. حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے. ایک ساڑی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی. ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو اے پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تو اڑے نال کیا کیتا. عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں مزہ نہیں آنا تو جاتے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں حضور مسکراندے کے ہو جائیں حضور گلاں کی ہو جا کر دیں حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم.
ہاں جی توجہ جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا دو چار گلاں سن حضور دا دین لیاؤ مر تے انج بھی جانا ہے جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے تانوں اللہ سلامت رکھے میں اپنی گل کر رہا مولوی خادم مر گیا تساں کہنا انا للہ و انا کیوں جی جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہب المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے او قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ وچ باہر تے او قبر نال والی کھل گئی تے او کہن لگے جی بالکل صاف قبر ہے میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہون انہاں کہا جی کچھ بھی نہیں میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا مینوں وال بھی کوئی نہ لبا جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے انہاں کی کرن حضور اللہ دے بندے اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے کہنے لگا کی ہویا جی میرے نا تک دی سلام کسے نہیں سی لیا جدوں دا پتر میں حضور دی دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ کچھ بھی نہیں بس حضور نال وفا کرنے ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف کر اسلام تے اتنا ہاں جی یہ دے بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو اسلام نہیں قرض رکھتا تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا مسلمان دا مطلب اگے شہر چ آ رہا یہ تے پاکستان دا مطلب دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جس کے نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے دسنا ہے ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے ہر گلی وچوں آواز آیا آیا دین آیا ہاں پاکستان کا مطلب کیا تاجدار ختم نبوت نہ گاڑ کسی نو کٹنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھوں نکلے بھائی ایتھوں نہیں ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے تاجدار ختم نبوت
فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون، فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے، وجد چاہے کہ آج ہی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک تے نعرہ جدروں میں کوئی آوے ووٹ منگن، اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں، سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے، اور تاجدار یہ مزید اگے کوئی ودھے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا، مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں۔ ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا، تو کی چاہندا ہے؟ میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے، اور کی چاہندا؟ اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹ دے، پھر میں انہوں جدو جواب دیواں تے پھر وہ میں نو بھی کٹ دے۔ صدیاں گزر گئیاں، 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا۔ آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدو سومناتھ دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے، انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے، جتنا سونا لینے ہی لے لے، اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن ساڑا بت نہ توڑی، لکھ سلام ہوئے غزنوی۔ انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ ایس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہنا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے، شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاء الدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے۔ کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں، گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا، اسی تے دودھ پیندے کیوں جی؟ ہاں بالکل اے تے جرنل یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا، میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو، ویسے تبصرے تسی کر دے ہو، جب ڈاڈی گل دی واری آوے تو کہتے نہیں یہ مولوی خادم دے گا جواب، میں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا۔ ہاں جی جدو ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے، ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے، میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر، شراب موتر ہی ہوتا ہے نا، ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تو ایک ہوئی ہے، ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر، ساڑھے فوجی پیندے نے داڑ، ساڑھے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں میں آئیں نہ باندھ دیتیاں تو گل کریں جناب، پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے، ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھانے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو، ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے، ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، حطف بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، ساڑھے کو او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نستے نہیں، ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ہیں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین، کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے، وہ دا نام لیندے جاؤ تو ہندو انجن کم دن کہندے اے کی کرون اے او تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا؟ میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جانا، کیوں جی؟ اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا، میں امام برحق نہیں، میں تے کتا پاک رسول اللہ، میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا، مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا، اپنے بارے نہیں پڑھ رہا، میں کہنا بندہ تقریر یہ جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے، کیوں جی؟ اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے،
اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. کیوں جی؟ اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے. کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے. کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی. اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے. نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب. ہاں اقبال ایتھے آ کے گل کیتی. ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے. ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں. جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا. 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے. کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے. ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا. انہیں کہا انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی. ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی. انہاں دیاں مہاراں کتے اور دے ہاتھ وچ. ہاں او ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی. کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو. دسو جی اوتھے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سانوں. 20 قسم دے حلوے ملے سانوں. زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے. میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے. تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا قبلہ. اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو. دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح. لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پی دین او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام. ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے نا. اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی ہوئی کہ حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی. میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والعسل. کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے. اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں. بالکل شوگر والے بے شک مٹھے کھادا کر. جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کما اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا. ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان. ہاں جی کھجوراں کھان. کیوں جی بس ملاوٹ والیاں چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب خالص چیز ہر شے لگے بالکل خالص چیز. نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان. ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا. اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں. ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا. اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا. اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو. ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ وہ خط سناؤ. لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو. کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا. تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو. انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی. اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا. فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی. ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چ آنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا. ہاں